سب کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے، میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے، سب کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین ساجدین۔ فرمایا یہ جنت کے سردار ہیں، حسن حسین جنت کے سردار ہیں۔ اس مائی صاحبہ کے چیلم کے موقع پر شاید اس سے بڑا جملہ میری ڈکشنری میں نہ ہو۔ سیدہ زہرا اس ہستی کو کہتے ہیں حسنین کریمین خود جنت کے سردار ہیں۔ اللہ نے ان کی جنت کے سرداروں کی جنت بھی جس مائی کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا سیدہ طیبہ کی ولادت با شہادت با طہارت با نجابت با شرافت با کرامت ہوئی تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمیت وفی روایت سمیتو بنتی حاضی فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا ومحبیہا وذریتہا عن النار۔ فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، فاطمہ کا معنی ہوتا ہے کاٹ دینے والی، الگ کر دینے والی، جدا کر دینے والی، ڈسکنیکٹ کر دینے والی۔ کہا کس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو قیامت تک آنے والی اس کی اولاد کو اور قیامت تک آنے والے اس سے پیار کرنے والوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اللہ نے جہنم سے پیار سے بولیے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ وہ سیدہ کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی سیدہ پاک آتی، توجہ میری طرف آپ رکھیں گے، بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ میں اہل سنت کا خادم ترجمان نمائندہ ہوں میں، مگر ان باتوں کو کئی لوگ چھپاتے ہیں مگر ہم دکھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے کہ آل محمد کی شان کربلا میں یزید نہ مٹا سکا تو آج دنیا میں کوئی پلید بھی نہیں مٹا سکتا۔ رب نے شان دی ہو، جن کو رب نے مقام کی عطا کیا ہو، سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ ابھی اگلی دوسری بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیتو احدن اشبہ بالنبی من فاطمہ تھا۔ فرمایا چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، جینے میں، بولنے میں، مسکرانے میں، قیام میں، قعود میں، سجود میں، رکوع میں، شہود میں، کھانے میں، گفتار میں، کردار میں، اتوار میں، عادات میں، سیدہ زہرا رسول اللہ کا عکس حسین تھی، سیدہ زہرا رسول اللہ کی کاپی تھی، سیدہ زہرا رسول اللہ کی شبیہ تھی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر سیدہ عائشہ کے اس قول کا ترجمہ میں یہ کروں، مائی صاحبہ کے اصالے ثواب کے لیے سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کروں تو یہ بنتا ہے یعنی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، اتوار میں، عادات میں، تفکرات میں، معمولات میں، خیالات میں، عادات میں، آج سب ان کے معمولات میں۔ فرمایا فاطمہ سرکار کا عکس تھی، سرکار کی شبیہ تھی، یعنی دیکھنے میں تو چہرہ بطول کا نظر آتا تھا، اس میں سارا جلوہ رسول کا نظر آتا تھا۔ میں جلوہ بولیے رسول کا نظر آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ سیدہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، سیدہ کا ذکر کیوں رہا ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ ذکر ہے جو خدا کو بھی پیارا لگتا ہے، مصطفیٰ کو بھی پیارا لگتا ہے۔ طہارتوں کی معراج کا نام سیدہ زہرا، پاکیزگی کے عرش کا نام سیدہ زہرا، خدا کی رضا کا نام سیدہ زہرا، مصطفیٰ کی عطا کا نام
زہرا ہے اور امت کی نجات کا نام فاطمہ زہرا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں پھر بخاری شریف کی میں سمجھتا ہوں نبی کا نام سن لیتے ہی چیخ اٹھتا ہے محفل میں، کبھی بے چین عاشق کی طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ کسی کو لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں مگر دیوانہ بڑا سیانہ ہوتا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ آپ یہاں قریب سائیں ویران صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا ہے نا، لوگ ویران سمجھتے تھے مگر آباد تو وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے اندر کی دنیا پہ آباد، وہ اپنے آپ کو ویران کہتے ہیں مگر جن کو آل محمد آباد کر دے، جن کو آل محمد آباد کر دے۔ شاہ جی میری یہ قربائی ہے، آل ثروت تو خزانے کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا والے بھی یارانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم فقیروں پہ پڑی جب بھی مصیبت سید، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج تک آپ یہی سنتے آئے نا، ہم علماء بھی یہی بیان کرتے آئے ہیں، یہی میں تو علماء کا خادم ہوں، بڑے علماء یہی بیان کرتے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے امتی، تو کائنات میں جہاں بھی سجدہ کرتا ہے تیرے نبی کی آنکھیں مدینے میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت بدر المشائخ خواجہ خواجگاں محبوب الہی حضرت سید نظام الدین اولیاء زری زربخش دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، فرمایا نماز کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے مگر زہرا کی پرواز کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے۔ کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ ایک ریلیٹڈ ایک خاص واقعے کے ساتھ یہ بات ہے، نماز کی جگہ بھی اپنی جگہ فرمایا ایک خاص واقعہ ہے۔ وہ کیا واقعہ؟ فرماتے ہیں سرکار نماز ادا فرما کر گھر میں تشریف لائے، سیدہ طیبہ طاہرہ، میں جب تک سیدہ پاک کا ذکر اس انداز سے نہ کروں میرا دل سیر نہیں ہوتا۔ سیدہ بولیے طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ راضیہ مردیہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ طیبہ طاہرہ موحدہ مسلمہ مومنہ مہیمنہ آمنہ طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ ہادیہ مادیہ راشدہ مرشدہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ برد و فردوس بری سیدہ فاطمہ زہرا واسطی کہ اگر سیدہ فاطمہ تو اگر ماؤں میں نہ ہوتی تو جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نماز میں ہے، توجہ میری طرف رکھیں گے، نماز میں ہے، آپ کی ایک سہیلی آئی دستک دی، ففتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم البابا، سرکار نے دروازہ کھولا، حضور نے دروازہ کھولا، سرکار نے فرمایا ما حاجتوں کے، تیری کیا حاجت ہے، کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں سیدہ زہرا کی سہیلی ہوں، این فاطمہ، آپ کی شہزادی کہاں ہیں؟ آپ کی شہزادی کہاں ہیں؟ میں ان کی سہیلی ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سیدہ زہرا نماز میں تھی، فَأَشَارَ النَّبِيُّ إِلَيْهَا فَقَالَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، سیدہ زہرا مصلی پر تھیں، مصروف عبادت تھیں، ان آنکھوں میں حیا باقی ہے، جو آنکھیں چمک اٹھتی ہیں سیدہ زہرا کا نام سن کر، ان چہروں کو میں سلام کرتا ہوں جو کھل اٹھتے ہیں مصطفیٰ کریم کی شہزادی کی عظمت کا تذکرہ سن کر، خدا کی عزت کی قسم ان بچوں کی ماؤں کی طہارت کو سلام ہے جو
ماں کا ذکر سن کر جن کے چہرے اور سینے روشن ہو جاتے ہیں. فرمایا سرکار نے دیکھا، فرمایا فاطمہ مصلی پر ہے، مصروف عبادت ہے، نماز میں ہے. اور ان کی سہیلی کو کہا تو پوچھتی ہے فاطمہ کہاں ہے؟ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت نماز میں ہے. صوفیاء کا تعلق. آج ساری کائنات سلام کرتی ہے امام علی مقام امام حسین کو. دیکھیں نا ہر جگہ یزید کا نام کوئی نہیں لیتا، لے تو پہلے 10 دفعہ لعنت کرتا ہے. مجھے ایک بندہ کہا آپ نے بھی کبھی یزید کے بارے میں کچھ لکھا؟ میں نے کہا لکھا ہے. کیا؟ میں نے کہا نام یزید آیا تو فوراً برس پڑی، لعنت کو کتنا پیار ہے اب بھی پلید سے. اور یہ کوہٹے کی سرزمین پر میں آؤں اور میں امین سوز و گداز اور پے کرے حیا و وفا اور فخر السادات حضرت استاذ العلماء قبلہ ذوالرضا پیر سید زبیر احمد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فقیر سید، وہ درویش سید، اور وہ ایسا فقر غیور کا پہاڑ سید جس کے منہ سے الفاظ جاری ہوتے تھے ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے تھے. کوٹے والوں اتنا درویش سید اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور ان کے فیوز و برکات آج بھی ہیں. کوئی کوٹے کی سرزمین پہ نہیں کہہ سکتا. میں بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، یہاں بڑے بڑے سارے برادریوں کے لوگ موجود ہیں، کوئی اٹھ کر نہیں کہہ سکتا کہ میرے سید زبیر حسین شاہ صاحب نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا ہو. کوئی نہیں کہہ سکتا. زبیر شاہ فقر غیور کا نام زبیر حسین شاہ ہے. تو مجھے اتنا بتاؤ کہ اتنی صدیوں بعد جس حسین کے بیٹے اتنے غیور ہیں، اللہ ہی جانے شہید کربلا کی غیرت کا عالم کیا ہوگا. تو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا ایک روایت اور سن لو اور پھر آگے میں اختتام کی طرف آتا ہوں. حضرت مائی صاحبہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ جب بھی رسول اللہ آتے سیدہ کھڑی ہو جاتی. آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کوئی نہیں جی باپ آئے تو بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، مگر اب دوسری تصویر بھی دیکھو. اذا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءت فاطمہ قام النبی الیہا وقبل جبینہا ویدہا واجلسہا علی مجلسہ. یہ بخاری پڑھ رہا ہوں میں آپ کو. کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی. بخاری بغض نبی سے نہیں پڑھی جاتی، عشق رسول سے پڑھی جاتی ہے. خیر میں عرض کر رہا ہوں جب بھی سیدہ طیبہ طاہرہ آتی سرکار کھڑے ہو جاتے. سرکار بولیے سرکار. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے بھائی اتنے عرصے کے بعد حضور آئے تو پھر کبھی کبھی باپ کھڑے ہی ہو جاتے ہیں. بیٹی سال کے بعد باہر سے آئے، بیٹی سال کے بعد مائی صاحبہ کی اولاد میرے حال میں یو کے میں ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کی کیا ہو سکتا کوئی بیٹی بھی وہاں ہو تو سال کے بعد وہاں سے آئے تو یہاں کسی کی بیٹی تو والد کھڑا ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ دور کی بات نہیں ہے، کراچی سے نہیں آ رہا، سکھر سے نہیں آ رہا، کوئی بلوچستان سے نہیں آ رہا، یہاں دیوار جڑی ہوئی ہے، دیوار جڑی. اور ترمذی پڑھ کر دیکھو سرکار 6 مہینے لگاتار جب یہ آیت اتری نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، سرکار ہر نماز پر دروازے پر آتے اور فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو. شاہ صاحب پریشانی کی ضرورت نہیں، کوئی ملا ملوانے سلام نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے. کوئی بوس کا مارا ہوا یزید کے دسترخوان پر پلنے والا کوئی سلام نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے. زہرا کی چوکھٹ وہ ہے، علی کا گھر وہ ہے، حسن کا آستانہ وہ ہے، حسین کی بارگاہ وہ ہے جنہیں خدا سے بھی سلام آتا ہے، مصطفیٰ سے بھی سلام آتا ہے، ان بارگاہوں سے سلام آتا ہے.
آپ کہیں گے یہ کیسے؟ وَسَّلَامٌ عَلَىٰ الیاسین کیا ہے؟ اور یہ قرآن میں ہے نا. یہ مفسرین نے کہا اصل میں آل تھا. فرمایا اے آل یاسین تمہیں رب کا سلام ہو. اور رسول اللہ خود فرما رہے ہیں السلام علیکم یا آل البیت، اے آل بیت تمہیں سلاموں میں پھر کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا اس مائی صاحبہ کا جن کا چیلم ہو رہا ہے کنیکشن کیا ہے آل بیت کے ساتھ. کوئی ہے تعلق کہ جس مائی نے اپنا ذکر چھوڑ دیا مالکوں کے ذکر کی طرف سب کو لگا دیا. اور آج بھی کائنات میں نے کہا سارے سلام کرتے ہیں نا امام علی مقام کو، ان کا نام یہاں دیکھ لیجیے نا. کوئی ظاہر حسین ہے، کوئی امتیاز حسین ہے، کوئی شبیر حسین ہے، کوئی فدا حسین ہے. کتنے کہ حسین ہر جگہ نسبت ہے، مگر آخر امام حسین کی جوانی اور قربانی کو اور شہادت کو سلام کرنے سے پہلے سیدہ زہرا کی گود اور طہارت کو سلام کرنا پڑے گا. اگر ان کی گود نہ ہوتی تو امام حسین کا وجود نہ ہوتا. اگر ان کی جو ہے تربیت نہ ہوتی تو امام حسین کا کربلا میں اس انداز میں قربانی کا نظارہ نہ ہوتا. اسی لیے اقبال نے داتا کے قدم چوم کر کہا تھا، کہا کہ میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو، میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو. اور کوٹہ والو حسین پال کے، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. سرکار سیدہ زہرا تھی، سرکار اٹھ جاتے، اور جس کے لیے رسول کی ذات اٹھ جاتی ہے اس کے لیے ساری کائنات اٹھ جاتی ہے. یہاں والوں کو پتہ نا کلیام شریف اور عرس شریف شروع ہے. کل صابر پاک کے ختم میں بیان تھا میرا، میں وہاں بھی عرض کر رہا تھا حضرت بابا جی کلیامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. تاجدار گولڑا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اور دیکھا بابا جی وہاں جہاں تاجدار گولڑا اترے گئے بابا جی استقبال کے لیے سامنے کھڑے. دیکھ لیں جا کے پڑھیں کتابیں، بزرگوں سے پوچھیں، بابا جی سامنے کھڑے ہیں. اور ساتھ جو خادم تھا اس نے کہا حضور تے آپ تو کہندے سو بابا جی مری گئے نے. چپ ہو گئے چونکہ خاصاں دی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی. یہ تو آنے والا جانتا ہے، یہ جس کے لیے آیا ہے وہ جانتا ہے. 2-3 دفعہ اس نے اصرار کیا نا تو بابا جی کو آیا جلال، موڑ کے کہنے لگے بیلیا میں مریا ضرور ہاں، میں مریا ضرور ہاں. روح نکلی ہے، عقیدہ ختم نہیں ہویا، عقیدت ختم نہیں ہوئی. اور جملہ سنو، فرمایا میں مریا ضرور ہاں پر اتنا بھی نہ مریا کہ کار فاطمہ دا پتر آوے تے میں استقبال واسطے دیا گیا. وصال کے بعد جنازہ وہاں ہے، چارپائی پر. 2 وجود کہاں سے آگے؟ میں پہلے کی بات نہیں کر رہا، میں ابھی کی بات کر رہا. یہ بہت لمبی بات نہیں، پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں. اب بتاؤ جہاں مہر علی آئے تو ولی اتنا حیا کرتے ہیں، جہاں غوث جلی آئے، جہاں اند الولی آئے، جہاں ابن علی آئے یا خود مولا علی آئے تو ولی کتنا حیا کرتے ہوں گے. سرکار کھڑے ہوتے، قبل جدہا و جبینہا، سرکار ان کے ہاتھ چومتے، ماتھے پر بوسہ دیتے. اب پوری توجہ کے ساتھ میرے اختتامی جملے ہیں اور اختتامی لمحات ہیں، اگرچہ جو وقت مجھے دیا ہے وہ رہتا ہے مگر میں اس سے پہلے میں بات ختم کر دوں گا. توجہ کے ساتھ میری طرف، آپ نے حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہے، اللہ سب کو لے جائے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. من تبیدیہ ہے، شعائر اس میں جمع ہے. فرمایا اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں مگر ان میں سے صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ پہاڑیاں ہیں،
بھئی کاٹ 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 سعودیہ والوں نے کیمیکل ڈال کے اتنی چھوٹی سی چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ بھی آگے شیشے کے اندر بند کی ہوئی ہیں، مگر پھر بھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اللہ کی نشانی، مروہ پہاڑی اللہ کی نشانی، وہاں پھول نہیں مگر اللہ کی نشانی، بوٹے نہیں اللہ کی نشانی، گرینری نہیں اللہ کی نشانی، گھاس نہیں اللہ کی نشانی، گارڈن نہیں اللہ کی نشانی، فلاورز نہیں اللہ کی نشانی، چشمے نہیں مگر اللہ کی نشانی۔ کیوں؟ فرمایا یہاں ہاجرہ کے قدم لگے ہیں، حضرت حاجرہ کے قدم لگے۔ حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے، ایک نبی ابراہیم کی جالیہ ہے، دوسرے نبی حضرت اسماعیل کی والدہ مکرمہ ہیں، خود ولیہ ہیں، ولیہ، ان کے پیر لگے، قدم لگے، رب نے نشانیاں بنا دی۔ قیامت تک حاجی کا حج ادا نہیں ہوگا جب صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا، معتمر کا عامر کا عمرہ ادا نہیں ہوگا جب تک وہ کیا کرے گا، وہاں کی سعی نہیں کرے گا، چکر نہیں لگائے گا۔ ارے وہ تو دوڑے تھے پانی کے لیے، اور آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ ہے کچھ پانے کے لیے؟ وہ پانی کے لیے دوڑی اور آپ کچھ پانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ وہی پتھر ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، ہاجرہ کے قدم لگے، وہ اللہ کی نشانی۔ کوٹے والوں میں آپ کو جج بناتا ہوں، خدا کے لیے فیصلہ آپ کرنا۔ جہاں ہاجرہ کے قدم لگے وہ پتھر اللہ کی نشانی ہوتی ہے، اور جہاں محمد کے ہونٹ لگے وہ سارا کے ہاتھ کتنی نے اللہ کی نشانی ہوگی، وہ سارا کا ماتھا اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہوگی، وہ حسین کے ہونٹ اللہ کے کتنی بڑی نشانی ہوگی، اور حسن کے رخسار اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہوگی۔ اور یزید نے زندہ باد، اور یاد رکھیں یزید نے صرف امام حسین کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، اللہ کی نشانی کو پامال کیا ہے۔ جہاں ہاجرہ کے قدم لگے پتھروں پر تو وہ اللہ کی نشانی، جہاں مصطفیٰ کے ہونٹ لگے بولیے وہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہوگی۔ یہ وجود اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے، پیار کر لے، ان کے ساتھ محبت کر لے، نسبت کر لے، عقیدت کر لے۔ اور یاد رکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اختتامی جملے میرے سنو اور یہ میرا پیغام بھی ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا شاہ صاحب قبلہ پیر طریقت بھی ہیں، مرید ان کے دو ہیں سامنے، ایک عقل والا ایک عشق والا۔ آپ کے ہاتھ میں مٹھی میں پتھر تھے، پتھر آپ نے پھینکے، تالاب میں ڈوب گئے، کنویں میں ڈوب گئے۔ آپ نے عقل والے مرید سے پوچھا بتاؤ یہ کیوں ڈوب گئے؟ کہنے لگا حضور چونکہ یہ ٹھوس ہوتے ہیں، ان کا ویٹ ہوتا ہے، یہ قابل عبادت ثلاثہ ہوتے ہیں، یہ ٹھوس ہوتے ہیں، یہ اس لیے ڈوب جاتے ہیں کہ یہ تیرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، سوئمنگ کی پاور ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے یہ ٹھوس ہوتے ہیں، ان کا وجود ویٹ ہوتا ہے، یہ ڈوب گئے۔ تو دوسرے سے پوچھا بتا کیوں ڈوبے؟ تو وہ تھا عشق والا، اس نے کہا حضور جب تک آپ کے ہاتھ میں تھے، بولو جب تک آپ کے ہاتھ میں تھے نہیں ڈوبے، جب تک آپ کے ہاتھ میں تھے آپ نے پکڑے رکھے، آپ کی مٹھی میں تھے، تمسک آپ کے ساتھ تھا، کنیکشن آپ کے ساتھ تھا، ریلیشن آپ کے ساتھ تھا، نہیں ڈوبے، آپ نے چھوڑ دیا ڈوب گئے، آپ نے چھوڑ دیا ڈوب گئے۔ دعا کرو کہ وہ ہمیں نہ چھوڑے، دعا کرو وہ ہمیں نہ چھوڑے، وہ پاکوں کی نسبت قائم رہے، کنیکشن قائم رہے، تعلق قائم رہے، الفت قائم رہے، جات قائم رہے۔ وہ ڈوبنے نہیں دیتے، جن کو پالتے ہیں پھر ان کو ڈبوتے نہیں ہیں۔ گولڑے شریف سے یہ آواز آتی ہے تو حسن صاحب، محسن صاحب، حسنین صاحب، آپ کی والدہ ماجدہ کے ایصال ثواب کے لیے میری بات ختم۔ میں سمجھتا ہوں اس مائی کی روح بھی قبر میں وجد کر رہی ہوگی کہ محمد کی بیٹی کا ذکر اس کے چہرے پر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کی شہزادی کی طہارتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ وہی ڈوبے کیوں نہیں جو کا کنیکشن مضبوط ہو وہ نہیں ڈوبتے،
گولڑے شریف سے آواز آتی ہے کہ کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ وما علیہ